الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آپ سب کا اس سیریز میں، جس سیریز کا نام ہے دعویٰ سائیکالوجی، اس کے 6 ایپیسوڈ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم چینجنگ پیپلز بیہیویئر کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کی ہم عادتیں، بری عادتیں کیسے بدلیں، لوگوں کے جو بیہیویئر ہیں اس میں کیسے پازیٹیو چینج لے کر آئیں، اور اس کے تعلق سے ہم نے بہت سی ٹیکنیکس جو ہے ابھی تک سیکھی ہیں۔ انشاءاللہ ہم اسی ٹاپک کے تحت، یعنی چینجنگ پیپلز بیہیویئر کے تحت، ہم اور بھی ٹیکنیکس آگے سیکھیں گے کہ کیسے لوگوں کے اندر چینج لایا جائے دعوتی پوائنٹ آف ویو سے، جو کہ سیریز کا نام ہے دعویٰ سائیکالوجی، اور خاص طور پہ ہم ہیومن سائیکالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کیسے لوگوں کے اندر پازیٹیو چینج لا سکتے ہیں۔ نیکسٹ ٹیکنیک جو ہے ہماری، وہ ہے میکنگ دا پرسن فیل امپورٹنٹ، یعنی کہ سامنے والے کو یہ احساس کرایا جائے کہ آپ اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں، آپ کے لیے وہ شخص بہت امپورٹنٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا صحابہ کرام کے ساتھ، کہ ہر صحابی یہ محسوس کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، انہیں لگتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو انہوں نے لگا کہ یہ بات تو صرف میں جانتا ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ بات سب کو پتہ چل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ عمرو بن العاص سے۔ چلو، اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پبلک میں سارے صحابہ کے سامنے پوچھوں گا کہ یا رسول اللہ، آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا خود کا نام لیں گے، اور الحمدللہ سارے لوگوں کو پتہ چل جائے گا، سب کو یہ اطلاع ہو جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہیں۔ تو ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، یا رسول اللہ میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتاؤ عمرو، کیا سوال ہے تمہارا رضی اللہ عنہ؟ تو عمرو بن العاص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، whom do you love the most؟ آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں، کس سے محبت کرتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ اب میرا نام آنے والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے جواب دیا عائشہ رضی اللہ عنہا۔ عمرو بن العاص سرپرائز ہو گئے، انہیں سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، عورتوں میں نہیں، آدمیوں میں، مردوں میں۔ انہیں لگا شاید عائشہ رضی اللہ عنہا جو کہ عورتوں میں شمار ہے تو ان کا نام دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نہیں، مردوں میں آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ اب انہوں نے امید لگائی کہ شاید اب میرا نام آئے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہ یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق کے بعد کون؟ رضی اللہ عنہ کے بعد کون؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا عمر رضی اللہ عنہ۔ عمرو بن العاص کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، پھر میں نے پوچھا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کے بعد کون، اور مجھے لگ گیا کہ میرا نمبر پتہ نہیں کہاں آئے گا، اور میں یہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا کہ میرا نمبر کتنا پیچھے ہے۔ تو آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ، ان کا بیہیویئر وہ اس طرح سے تھا کہ ہر صحابی یہ محسوس کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یا اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہر صحابی یہ محسوس کرتا تھا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ سے، پھر ابو بکر صدیق سے، پھر عمر رضی اللہ عنہ سے۔ لیکن جو بیہیویئر، جو اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اور جس طرح سے وہ صحابہ سے تعلق رکھتے تھے، تو ہر صحابی عمرو بن العاص کی طرح یہ محسوس کرتا تھا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی زبردست ٹیکنیک ہے، میکنگ دا پرسن فیل امپورٹنٹ۔ جب بھی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرتا تھا یا ان کو پکارتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کوئی اگر پکارے اطہر، تو میں کیا کروں؟ ہاں بولو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کوئی نام لے کے پکارتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی یوز ٹو، کیا کرتے تھے آپ اپنی پوری باڈی اس کی طرف گھماتے تھے، پوری باڈی ٹرن کرتے تھے، اور
جو ہے اس کو، کیونکہ وہ آپ کو بلا رہا ہے تو اس کو اہمیت دیتے تھے الحمدللہ. اگر کوئی آپ سے ہاتھ ملاتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ جب تک واپس نہیں لیتے تھے جب تک کہ سامنے والا اپنا ہاتھ واپس نہ کھینچ لے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ پازیٹیو انرجی محسوس کرتا ہے سامنے والا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق تھا، یہ صحابہ کے ساتھ برتاؤ تھا. تو آج ہر داعی جو ہے اس کے اندر بھی یہی چیز ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے اس کے اندر؟ کہ اس کے آس پاس والے یہ محسوس کریں کہ آپ ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے الحمدللہ. تو ہم پازیٹیو چینجز لوگوں کے اندر لا سکتے ہیں انشاءاللہ. تو میکنگ دا پرسن فیل امپورٹنٹ یہ ٹیکنیک ہے جس کی وجہ سے اگر آپ اس کو اپلائی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے اندر پازیٹیو چینجز آئیں گے. ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا اور اس ایکسپیریمنٹ میں جو امپلائر تھا وہ چاہتا تھا کہ کمپنی کا پروڈکشن بڑھ جائے. تو وہ دیکھ رہا تھا کہ ڈم لائٹ کرنے سے پروڈکشن بڑھتا ہے یا برائٹ لائٹ کرنے سے پروڈکشن بڑھتا ہے. یعنی کہ اگر میں آفس کے اندر لائٹس کو برائٹ کر دوں گا تو امپلائیز زیادہ اچھا پرفارم کریں گے، یا لائٹس کو ڈم کر دوں گا تو امپلائیز زیادہ اچھا پرفارم کریں گے اور میری کمپنی کا پروڈکشن اچھا ہوگا. تو آپ بتائیے کس چیز سے پروڈکشن بڑھے گا؟ لائٹس کو ڈم کرنے میں یا لائٹس کو برائٹ کرنے میں؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگ محسوس کر رہے ہو نہیں لائٹس کو ڈم کر دو، مجھے ڈم لائٹ پسند ہے اس لیے پروڈکشن اس میں بڑھ جائے گا. ہو سکتا ہے کوئی لوگ محسوس کر رہے ہوں کہ نہیں لائٹس کو برائٹ کر دو، مجھے برائٹ لائٹ زیادہ پسند ہے تو اس وجہ سے پروڈکشن کمپنی کا بڑھ سکتا ہے. لیکن یقین مانیے ہوا کیا؟ پروڈکشن تو بڑھ گیا لیکن نہ تو وہ ڈم لائٹ کی وجہ سے بڑھا نہ برائٹ لائٹ کی وجہ سے بڑھا. پروڈکشن اس لیے بڑھا کیونکہ امپلائیز کو یہ محسوس ہوا. کیا محسوس ہوا امپلائیز کو؟ کہ ہمارا جو باس ہے، ہمارا جو امپلائر ہے وہ ہمارے بارے میں سوچ رہا ہے، وہ ہمارے بارے میں فکر مند ہے کہ میرے امپلائیز کو ڈم لائٹ پسند ہے زیادہ یا برائٹ لائٹ پسند ہے زیادہ. اتنا ہی سوچ رہا ہے تو ہم اپنا 100% دیں گے، ہم اپنا 100% سے بھی زیادہ دیں گے اور الحمدللہ کمپنی کا پروڈکشن بڑھ گیا. یہ سچا قصہ ہے. تو صرف باس کے یہ سوچنے کی وجہ سے کہ میرے امپلائیز کو کیا چیز اچھی لگتی ہے، امپلائیز نے سوچا کہ ہمارا باس ہمارے بارے میں اتنا بھی سوچتا ہے، یہاں اس حد تک سوچتا ہے کہ آفس میں لائٹ ڈم ہونا چاہیے یا برائٹ ہونا چاہیے. ہمارے فائدے کے لیے سوچ رہا ہے، ہمارے آرام کے لیے سوچ رہا ہے، ہماری آسانی کے لیے سوچ رہا ہے. تو امپلائیز نے اپنا 100% دیا، کچھ لوگوں نے 100% سے بھی زیادہ دیا اور الحمدللہ کمپنی کا جو پروڈکشن تھا وہ بڑھ گیا. تو یہ جو ٹیکنیک تھی کہ میکنگ پیپل فیل امپورٹنٹ، لوگوں کو یہ احساس کرایا جائے کہ آپ کی نظر میں ان کی بہت ویلیو ہے، آپ کی نظر میں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، تو آپ ان کے اندر پازیٹیو چینجز محسوس کریں گے اور ان کے اندر بہت سارے چینجز پازیٹیو آپ لے کر آ سکتے ہیں انشاءاللہ. اگلی جو ٹیکنیک ہے چینجنگ پیپلز بیہیویئر کے تعلق سے وہ ہے میکنگ یور چینج پبلک. یعنی مثال کے طور پر آپ نے ارادہ کیا کہ میں اس مہینے ایک جز قرآن میمورائز کروں گا، کم سے کم ایک سپارہ جو ہے میں یاد کروں گا قرآن کا. یا پھر آپ نے ارادہ کیا کہ میں اس مہینے جو ہے 2 سے 3 کلو وزن کم کروں گا. تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم آج 5 لائنیں یاد کر لیں گے اور کبھی نہیں کر پاتے. نہیں میں تو میرے اندر اتنی کیپیسٹی کہ میں 10 لائنیں اگلے دن یاد کر لوں گا. اور پھر اگلا دن جب ہوتا ہے تو پھر 10 لائنیں بھاری پڑ جاتی ہیں ہم کو اور 5 بھی نہیں ہو پاتی پھر، اور پھر پورا مہینہ نکل جاتا ہے اور جو ہمارا ٹارگٹ تھا ایک جز کو میمورائز کرنا یا ایک سپارے کو میمورائز کرنا وہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہو پاتا. یا اگر ہم وزن گھٹانا چاہتے ہیں تو ہم جم جاتے ہیں اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ ہم روز جم جائیں گے لیکن ایک دن نہیں گئے تو ہمیں کیا لگتا ہے ارے خیر ایک دن بیچ بھی جا سکتے ہیں جم. پھر ایک دن بیچ بھی اگر نہیں گئے اور 2-3 دن کا گیپ ہو گیا، کبھی کوئی فنکشن آ گیا، کوئی ولیمہ آ گیا اور ہم جم نہیں جا پائے، تو پھر کیا ہوتا ہے ہمارے جو ٹارگٹ سیٹ ہوتے ہیں وہ اچیو نہیں ہو پاتے، ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتے، ہم اپنے مقصد کو نہیں پا پاتے. تو اس کے لیے کیا ٹیکنیک ہے؟ میکنگ یور چینج پبلک. اگر آپ نے یہ ارادہ کیا کہ آپ قرآن مجید کا ایک سپارہ اس مہینے یاد کریں گے تو آپ اس کو اناؤنس کر دیجئے لوگوں کو. آپ فیس بک پہ اسٹیٹس ڈال دیجئے کہ اس مہینے میں ایک سپارہ میمورائز کروں گا، ایک جز میمورائز کروں گا. ٹویٹ کر دیجئے، واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کو بتا دیجئے. اب کیا ہوگا؟ اب یہ جو دوست ہیں آپ کے جن کو آپ نے اناؤنس کر دیا پبلکلی، now they will have a check on you.
ارے بھائی کیا چل رہا ہے, کتنا ہو گیا تمہیں یاد, کتنا پارا یاد ہو گیا ابھی, آدھا پارا ہوا, پون پارا ہوا, سوا پارا ہوا, 25% ہوا, 50% ہوا, 75% ہوا, کتنا ہو گیا؟ Now they will have a check on you. اب now you don't want to look like a failure in front of people. آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ سارے لوگوں کے سامنے یہ پتہ چل جائے کہ آپ جو ہے ٹارگیٹ تو سیٹ کرتے ہیں لیکن انہیں اچیو نہیں کر پاتے. تو اس لیے یہ لوگ آپ کو انکریج کریں گے آپ کے ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے. اسی طرح وزن گھٹانے کے تعلق سے یہ لوگ آپ سے پوچھیں گے بھائی کتنا وزن گھٹ گیا, آدھا کلو, 1 کلو, کتنا ہو گیا ہے, تم جم جا رہے ہو کہ نہیں جا رہے, ڈیڈ یو اچیو یور ٹارگیٹ اور ناٹ, آج جم گئے کہ نہیں گئے, کل گئے تھے کہ نہیں گئے تھے. اور اس سے کیا ہوگا انشاءاللہ, جو